السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں انجینئر محسن چودھری آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ 10 ایسی چیزیں جب آپ نیا گھر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ یہ میری ایک بک ہے 10 تھنگس ٹو ڈو کنسیڈر وین بلڈ اے نیو ہوم۔ تو اس بک سے ریلیٹڈ میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ اس بک کو PDF فارم میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ 10 ایسی چیزیں جو کہ نیا گھر بنانے کا جب آپ سوچیں تو اس کے لیے کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن کو آپ کو لازمی طور پر غور کرنا چاہیے، جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 10 چیزیں کیا ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلی چیز، ڈو یور ہوم ورک۔ ایک نئے گھر کی تعمیر ہمیشہ ہی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ عمل بہت طویل اور پیچیدہ ہے اور اپنے ساتھ بہت سا تناؤ اور پریشانی لے کر آتا ہے۔ صرف نئے گھر کی منصوبہ بندی آپ کی تعمیر کی پریشانی کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ نئے گھر کی منصوبہ بندی میں مہینے یا پھر سال بھی لگ سکتا ہے۔ گھر کی تعمیر کے عمل کو دلچسپ اور تسلی بخش بنانے کے لیے جتنا ہو سکے پڑھیں اور ہوم ورک کریں۔ اپنا ٹائم نئے تعمیری رجحانات اور میٹیریلز کی تحقیق میں گزاریں۔ ریئل اسٹیٹ اور عمارتوں کی تعمیرات سے وابستہ لوگوں سے بات چیت کریں اور بہت سے سوالات کریں اور آن لائن ریسرچ بھی کریں۔ آخر میں آپ شکر گزار ہوں گے کہ گھر کی تعمیر ایک خواب ہے اور اس کو حقیقت میں یقینی بنانے کے لیے آپ نے اتنا وقت صرف کیا۔ تو نیا گھر بنانے کے لیے آپ کو ہوم ورک کرنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو یہ میں نے جو طریقہ کار کچھ یہ ڈسکس کیے ہیں سٹیپ 1 میں، ان پر آپ کو فالو اپ کرنا ہوگا۔ تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ تھا ہمارا سٹیپ 1۔ تو سیکنڈ پہ ہے ہمارے پاس ایمپ ہال وے وڈتھ۔ تو ہال وے وڈتھ مطلب گیلریوں کی چوڑائی۔ اچھی وسیع گیلریاں گھر کو وسیع اور خوشگوار بناتی ہیں۔ جب گھر بنا رہے ہوں تو چند انچ حیرت انگیز فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ غور کریں کہ آپ کتنی وسیع گیلریاں چاہتے ہیں، مگر دھیان رہے کہ ہر وہ فٹ جو آپ گیلری میں شامل کر رہے ہیں وہ آپ کے کہیں اور سے فٹ کم ہو رہے ہیں۔ ایک اوسط گیلری کی چوڑائی 3 فٹ 6 انچ سے لے کر 6 فٹ تک ہوتی ہے۔ گیلری 6 فٹ سے چوڑی ہو سکتی ہے مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ کیا یہ گیلری خوبصورت نہیں ہے؟ نمبر 3 ہے ڈرین دیٹ ورکس ویل۔ ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ سیوریج کا درست کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے بلڈر سے پلمبنگ ٹھیکیدار کا پوچھیں۔ تعمیر کے دوران پائپوں کو چیک کریں جب وہ نمایاں ہوں۔ اپنی کوئی بھی تشویش بلڈر کو بتائیں۔ سیوریج کو تعمیر کے مرحلہ کے دوران چیک کریں۔ آپریشن کے دوران ڈاکٹر پہلے چیک کرتا ہے کہ سب کچھ درست کام کر رہا ہے، اس کے بعد وہ مریض کے ٹانکے لگاتا ہے۔ تعمیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر کا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس بات کی آپ کو تسلی کر لینی چاہیے کہ آپ کا ڈریننگ سسٹم جو ہے، سیوریج سسٹم ویل سے کام کر رہا ہے۔ چوتھا ہے ہمارے پاس آؤٹ سائڈ آؤٹ لیٹس اینڈ فوکلٹس۔ باہر کی آؤٹ لیٹس ٹوٹیوں کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ کو ایک آؤٹ لیٹ یا یہاں تک کہ آپ کو ایک لائٹ سوئچ چاہیے شادی کی لائٹس کے لیے؟ کیا آپ کو سائڈ یارڈ میں ایک اضافی بلب کی ضرورت ہے؟ شاید آپ کو گیس کے ہک کی ضرورت ہوگی پچھلے لان میں باربیکیو کے لیے۔ آپ اپنے بلڈر کے ساتھ تمام آپشنز پر بات کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ باہر کا انتظام آپ کے طرز زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر 5، سیلنگ ہائٹ مطلب چھت کی ہائٹ۔ گھر کے کھلے پن کا احساس چھت کی اونچائی پر ہے، ویسے ہی اثر انداز ہوتی ہے جس طرح گھر کے اندر گھر کے مربع فٹ۔ اونچی چھتیں کھلے پن کا احساس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں ونڈوز اور روشنی کے مواقع پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کمرے کی سپر چھت کتابوں کی الماری کے اوپر اضافی ونڈو کی اجازت دیتی ہے، کمرے کی چھت کے اوپر سے سٹنگ روم کے منظر دیکھنے کے لیے بھی۔
تو نمبر 5 سیلنگ ہائٹ، تو اس کو بھی آپ لازمی طور پر کنسیڈر کریں گے، اس پہ غور کریں گے کہ چھت کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 6 پر ہے ہمارے پاس ایمپ سٹوریج، تو الماریوں اور چپ بورڈز کی تعداد کو چیک کریں، بلٹ ان کتابی الماری اور سٹوریج پر بھی غور کریں۔ بلٹ ان میں نہ صرف یہ کام ہوتے ہیں بلکہ یہ گھر کے کہ گھر کو بہت منظم طریقے سے دکھاتے ہیں۔ الماریوں کے درمیان مربع فٹ سٹوریج اور کولڈ سٹوریج، اور اس کے علاوہ کچن اور لانڈری میں الماریوں کی جگہ اور گنجائش کے بارے میں سوچیں۔ کیا بچوں کو اضافی کھڑکی یا کھلونوں کے لیے الماری کی ضرورت ہے؟ کیا پتلی الماری آپ کی وینٹیج شیٹ سٹوریج کے لیے کافی ہے؟ یہ کافی عظیم سوالات ہیں، کافی اچھے سوالات ہیں۔ ان گریٹ کویسچنز کو آپ کو غور کرنا چاہیے اور ان سب باتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے، زیر غور رکھنا چاہیے کہ سٹوریج کی آپ کی تمام ضروریات ایک گھر میں جو ہوتی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو آپشنز ہوں ان کو آپ پہلے سے کنسیڈر کریں۔ نمبر 7 پر ہے کچن بلڈنگ، کچن کی تعمیر، کچن کی عمارت۔ آپ اپنی ترجیحات کی لسٹ بنائیں۔ کیا آپ کو لازمی طور پر سفید باورچی خانے کی ضرورت ہے، مطلب کچن کی؟ کیا آپ اپنے لیے بیک سپلیش انسٹال کرنا چاہتے ہیں؟ کس قسم کا فرش بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لازمی طور پر گلاس کی کچھ الماریاں چاہیے؟ کیا آپ اپنی لسٹ ہوگی اس کو 3 کالموں میں بنائیں۔ کالم نمبر 1 لازمی ہے، کالم نمبر 2 واقعی چاہیے، اور کالم نمبر 3 ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا ذہن میں جو بھی ہوگا آپ کو کیا چاہیے اور آپ کو کس پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، کس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 8 انسولیشن۔ انسولیشن یہ ہمیں گرمیوں میں ٹھنڈ، سردیوں میں گرم رکھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈے بریک تمام گھر انرجی سٹار پرانے گھروں سے زیادہ انسولیٹڈ ہیں؟ ایک پرانے گھر کے مقابلہ میں انرجی سٹار گھر ہر سال آپ کو $100 کی بچت کر کے دیتے ہیں، جبکہ ان میں سے پہلا گھر 10 سال پرانا ہو۔ اچھی انسولیشن کم بجلی کے بل کے ساتھ سردیوں کے برابر گرم ہوتے ہیں۔ تو یو آر ویلکم فار دس۔ اچھا، نمبر 9 پر ہے ڈور اوپننگ کریکٹلی، تو عمارت کی تعمیر کے دوران اس کا اندرونی جائزہ لیں اور چیک کریں کہ دروازے کھلنے کی سمت وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور جب یہ کرو تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ لائٹ سوئچ کی جگہ بھی معقول ہونی چاہیے، صحیح جگہ پر ہونی چاہیے، جس سے آپ کو یوز کرنے میں آسانی ہو۔ تو نمبر 9 پر تھا ہمارا ڈورز اوپننگ کریکٹلی۔ اس کے بعد نمبر 10 ہمارے پاس جو ہے لاسٹ چیز ہے، وہ ہے واٹ ڈو آرکیٹیکٹ ڈو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے نمبر 10 جو ہے ہمارے پاس، کہ ایک انجینئر، ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے کچھ سیگمنٹس ہیں، 6 سیگمنٹس ہیں، جو کہ میں آپ سے 1 بائی 1 شیئر کروں گا کہ آرکیٹیکٹس آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واٹ ڈو آرکیٹیکٹس ڈو، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی آرکیٹیکٹس ہمارے لیے کرتا کیا ہے۔ دراصل آرکیٹیکٹ سروسز کا ایک مجموعہ پیش کرتے ہیں۔ سروسز کے مجموعے کو کئی مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مختلف کمپنیاں میں ان جو مرحلوں کو تھوڑی بہت مختلف تعداد اور مختلف ناموں کے ساتھ پیش کرتی ہیں، لیکن رہائشی منصوبوں کا کام عام طور پر 5 یا 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان ماہرین کو آپ ضرورت پڑنے پر کسی مخصوص کام، مثال کے طور پر الیکٹریکل انجینئر کو الیکٹریکل ورک کے لیے ہائر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آرکیٹیکٹ بلڈنگ کا سائٹ کا دورہ کرتا ہے اور سائٹ کا تجزیہ کر کے معلومات جمع کرتا ہے۔ کلائنٹ سے اس کے ڈیزائن آئیڈیاز، بجٹ اور رہائشی ضروریات کو معلوم کر کے نوٹ کرتا ہے۔ ان سب کو ملا کر آرکیٹیکٹ مرکزی خیال کے ساتھ رف ڈرائنگ بناتا ہے تاکہ وہ ان کے سائز کی ابتدائی لے آؤٹ اور ظاہری شکل کو کس طرح سے سائٹ پہ سیٹ ہوگا دکھاتا ہے۔ ایک سے زیادہ آپشنز بھی دیے جا سکتے ہیں اس میں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ابتدا میں آرکیٹیکٹ کو بتائیں کہ ڈیزائن میں آپ کے لیے کیا اہم ہے، ورنہ
آپ بہت سا پیسہ اور وقت ضائع کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ نمبر کے بعد ہمارے پاس ہے جی ڈیزائن ڈیولپمنٹ۔ اس میں ایک بار جب کلائنٹ ابتدائی ڈرائنگ قبول کر لیتا ہے تو اس رف ڈیزائن کو تبدیل کیا جاتا ہے، جو کہ اصل ڈرائنگ بنانے کی روح ہے۔ تو اس میں فرش، چھت ڈرائنگ کے علاوہ اندرونی بیرونی تفصیلات جو عمارت اور سٹائل کو کردار دیتی ہیں، اس میں مخصوص پیمانے پر ڈرائنگز ہوتی ہیں جن میں عمارت کے بنیادی ڈھانچے کا ڈیزائن اور بنیادی وضاحتیں ہوتی ہیں۔ جدید سافٹ ویئر سے کمپیوٹر سکرین پر 3D اینگل سے آپ عمارت کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس موقع پر 3D اینگل میں آپ عمارت کے اندر سے گھوم کر عمارت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کنسٹرکشن ڈاکومنٹس۔ تو اس میں یہ دستاویز تفصیلی ڈرائنگز، بلو پرنٹس اور تحریری وضاحتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں تفصیلی وضاحت ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک سے زیادہ ٹھیکیداروں سے ریٹ لے سکیں جو ڈرائنگ کے مطابق کام مکمل کر سکیں۔ تفصیلی ڈرائنگ تعمیراتی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی آرکیٹیکٹ کو لگتا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے دوران ٹھیکیدار مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، اس جگہ پر آرکیٹیکٹ واضح اور تفصیلی وضاحت دے دیتا ہے۔ تو یہ کنسٹرکشن ڈاکومنٹس جو ہے یہ بھی آرکیٹیکٹ بناتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے نیکسٹ جو ہے وہ سیگمنٹ دیکھیں گے۔ نیگوسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آرکیٹیکٹ آپ کو ٹھیکیداروں کی لسٹ میں سے ایسا ٹھیکیدار منتخب کرنے میں مدد کرتا ہے جو پروجیکٹ پر کام کرنے کا اہل ہو۔ آپ بولی کے لیے اپنا ٹھیکیدار بھی لا سکتے ہیں۔ آرکیٹیکٹ ٹھیکیداروں کے سوالات کے جواب دے گا، منصوبے میں استعمال ہونے والے سامان کی وضاحت کرے گا اور تفصیلات کے بارے میں بتائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ پلان اور تفصیلات کو دوبارہ تیار کرے گا، اور وہ آرکیٹیکٹ ایک سے زیادہ ٹھیکیداروں سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آرکیٹیکٹ اس ٹھیکیدار کی سفارش کرے گا جو سب سے اچھی طرح کلائنٹ کی ضروریات اور اس کے معیار کے مطابق چل سکتا ہے، مگر آخری فیصلہ مالک کا اپنا ہوتا ہے۔ تو لاسٹ ہمارے پاس یہ کنسٹرکشن ایڈمنسٹریشن ہے۔ یہاں پر آرکیٹیکٹ مالک کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹھیکیدار اور سب ٹھیکیدار ڈرائنگ اور تفصیلات پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیشہ گفتگو کی گنجائش ہوتی ہے اور کوئی شارٹ کٹ بھی وہ لوگ استعمال نہیں کر رہے، اس کو انشور کرتا ہے۔ معاہدے کے مطابق آرکیٹیکٹ ٹھیکیدار کا نگران نہیں ہوتا، اس لیے وہ غلط کام کا ذمہ دار نہیں، اگر اس نے ضرورت کے مطابق پوری ایمانداری سے معائنہ کیا ہو۔ تعمیر کے مرحلے کے دوران ٹھیکیدار اس بات کا پابند ہوگا کہ ہفتہ وار سائٹ کا چکر لگائے تاکہ کام دیکھ سکے، اگر کوئی سوال کھڑا ہو تو اس کا جواب دے۔ تعمیراتی انتظام میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اضافی تفصیلی ڈرائنگ کو تیار کرنا، ٹھیکیدار کی رقم کی ادائیگی کی درخواست کو کام کی کارکردگی کے حساب سے منظور کرنا، ڈرائنگ میں کسی قسم کی تبدیلی منظوری یا ضروری تبدیلی کا حکم دینا، تبدیلی کے خرچ کون دے گا اس کا فیصلہ کرنا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا مزید ویڈیوز کے لیے۔ تھینک یو، شکریہ۔